علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنے کی کہے گی تو ہم ان سے بات کریں گے، اور اگر نئے تجربات کرنے ہیں تو نئے تجربات پاکستان میں کرنے چاہیے۔ آگے زمبابوے کی سیریز آ رہی ہے، 24 نومبر کو بھی ان کو اپنا حال واضح نظر آ رہا ہے کہ ہوگا ان کے ساتھ کیا۔ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات کرنی ہے، وہ نہیں بات کرنا چاہ رہے، تو نہیں مشرف بیوی تو سیاست نہیں کر رہے، تصویر نہ آئے تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے؟ پتہ تو انہوں نے کہا جی یہ صحافت ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وی ٹاک ہمارا پلیٹ فارم ہے، وی نیوز ہماری آرگنائزیشن ہے۔ ہر طرف سے سیاسی ٹوٹ پھوٹ کی خبریں ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب بغیر کسی سے مشورہ کیے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اور 24 نومبر سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ یار پھر نہ ان کی وہ ذلت آمیز صورتحال ہو جو پہلے ہو گئی ہے۔ اچھا، دوسرا پنجاب میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے نون لیگ کے ساتھ، تو وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر پنجاب میں ایک علیحدہ دھڑا بن رہا ہے، گروپ بن رہا ہے، فارورڈ بلاک بن رہا ہے، اور وہ لوگ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ناراض ہیں۔ کیوں؟ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بشرا بی بی نے 24 نومبر کے حوالے سے بڑے سخت احکامات دیے ہیں جناب ان کو سب کو کہ بھئی سارے ایم این اے ایم پی ایز پہنچیں، کیا کیا کام ان کے ذمہ لگائے ہیں۔ تو بھئی پنجاب والوں نے تو انکار کر دیا ہے، پی ٹی آئی والوں۔ وہ احکامات کیا ہیں اور آگے منظر کیا نظر آ رہا ہے ہمیں 24 کے حوالے سے، لیکن ان موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے وائٹ واش کی۔ پاکستان نے ایک بڑی اچھی سٹریک شروع کی تھی، انگلینڈ کو 2-1 سے ہرایا، پھر اس کے بعد آپ ون ڈے میں آ گئے آسٹریلیا کے خلاف، بہت اچھا کھیلے۔ T20 میں آ کر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہ جو ردم ہے وہ باقی نہیں رہا۔ کیا فخر زمان کی کمی محسوس ہو رہی ہے یا کوئی اور معاملہ؟ دیکھیں جی، مجھے تو فخر زمان کی بھی کمی محسوس ہوئی، سائم ایوب کی بھی کمی محسوس ہوئی، اور تھوڑا سا پاکستان کی بالکل نو آموز قسم کی ٹیم ہے جو T20 میں اتاری گئی ہے نا۔ کمبینیشن نہیں بنا ہوا ٹیم کا، جو وننگ کمبینیشن تھا۔ ٹھیک ہے، ساری دنیا نے اپنی ٹیمیں الگ رکھی ہوئی ہیں، لیکن جو چل رہے تھے اور آسٹریلیا میں چل رہے تھے ان کو رکھ سکتے تھے۔ سائم ایوب نہیں رکھا گیا تھا، باقی سارے۔ تو یہ میرا خیال ہے پاکستان ٹیم بھی وہ ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ ان کا تو ہوم گراؤنڈ تھا، اس چیز کا بھی ایڈوانٹیج ان کو جاتا ہے، اور ایک آدھ میچ میں تو پاکستان ویسے جیتنا چاہیے تھا۔ جو لاسٹ میچ تھا وہ کافی پاکستان نے اچھا کھیل لیا تھا، 147 پہ ان کو آؤٹ کیا تھا، پھر پاکستان جیت سکتا تھا۔ اچھے طریقے سے پلان نہیں کیا، اچھے طریقے سے نہیں کھیل سکے۔ آج اچھا سٹارٹ ملا، پھر اس کے بعد اینڈ میں کر کے بیسیکلی فارمیٹیو ایج میں ہیں، یعنی ابھی بننے کی سٹیج میں، تو اس وجہ سے وہ کوئی سیٹ نہیں ہو پا رہا، کمبینیشن نہیں بن پا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے ون ڈے والا، اور اس سے پہلے اس کے فوراً بعد ہم شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم ٹیم میں تجربے کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد ورلڈ کپ ہے، اور پھر آپ ورلڈ کپ میں بھی بہت اچھا پرفارم نہیں کرتے اور سارا عرصہ تجربے بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج کا جو میچ تھا، دیکھیے پاکستان ایک دنیا میں اچھے لیول کی ٹیم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈھیر ساری تبدیلیاں کرتے، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیریز ہار رہے ہیں تو جتنے بچے ساتھ لے کے گئے ہیں سب کو موقع دے دیں، اس لیے کہ انہیں ٹیسٹ کیپ دینی ہے۔ ان لڑکوں کو ٹیسٹ کیپ دینے سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے میچ دیکھنا ہے، میچ جیتنا ہے، اور اگر آپ میچ نہیں جیتیں گے تو پھر ان کو ٹیسٹ کیپیں دینے کا کیا فائدہ، ان کے کریئر پر بھی دھبے لگ جائیں گے۔ تو مثلا بڑی حیرت کی بات ہے کہ کپتان آج باہر بیٹھ گئے ہیں، جس سے وہ حوصلہ نہیں لگتا۔ اور اگر نئے تجربات کرنے ہیں تو نئے تجربات پاکستان میں کرنے چاہیے۔ آگے زمبابوے کی سیریز آ رہی ہے، اس میں کرنے چاہیے۔ اتنے امپورٹنٹ کرٹیکل ٹور پر ایک تو پہلے آپ فخر زمان کو نہیں دے گئے، دوسرا وہاں جا کے تجربے شروع کر دیے، تو یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ تو مجھے ویسے انصار عباسی صاحب کی سٹوری کی نہیں آئی۔ دیکھیے، جس سٹوری کے ساتھ انصار عباسی صاحب کا نام ہو، وہ سٹوری حقیقت پہ ہی مبنی ہوتی ہے، وہ باقی لوگوں کی طرح ہوا میں بات نہیں کرتے۔ اب انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت کا رستہ نکالا جائے، یہ کیا کہانی ہے؟ بالکل جی، انصار عباسی صاحب کی سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ اتھینٹک سٹوری ہوتی ہے، ہمیشہ انہوں نے بات کر کے کی ہوتی ہے، اور ٹائم اینڈ اگین پروف ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنے کی کہے گی تو ہم ان سے بات کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ بات چیت ہو جائے، اور کبھی بھی اگر وہ اپروچ کریں گے تو ہم بات کریں گے۔ تو یہ
علی امین گنڈا پور کی نہیں خواہش، یہ عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے کہ اگر کوئی بات کرنے پہ راضی ہو جائے تو ہم بات کر لیں گے. آپ کو پتہ نا برطانوی جریدے میں حال ہی میں خبر چھپی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات کرنی ہے، وہ نہیں بات کرنا چاہ رہے. تو علی امین گنڈا پور تو بیچارے چاہیں گے ہی. البتہ یہ بھی اس سٹوری میں کہا گیا ہے کہ جی ہمیں اس دھرنے کے لیے یا یہ جو احتجاج کریں اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے اپروچ کرتا ہے تو ہم بات چیت کریں گے. میرا خیال ہے کنفیوزڈ ہیں، اور علی امین گنڈا پور کی تو دیرینہ خواہش ہے نا کہ کسی طریقے سے میری بات ہو جائے اور بات ہو اور اس کے بعد سموتھلی حالات چلیں. میں یہ جو وزارت اعلیٰ ہے اس کو انجوائے کروں، آرام سے صبح چلاؤں. مگر خان صاحب ہیں کہ کال پہ کال دیتے ہیں، کبھی سیمی فائنل کال کبھی فائنل کال، تو اس وجہ سے وہ بیچارے پھنسے پڑے ہیں. اچھا وسیم دیکھیے، علی امین گنڈا پور جو ہے نا بڑی مشکل صورتحال میں، خان صاحب نے بڑے ووٹ لیے الیکشن میں، لیکن ان کے لیے نہ سندھ سے کوئی قافلے آ رہے ہوتے ہیں، نہ پنجاب سے کوئی قافلے آ رہے ہوتے ہیں، نہ بلوچستان سے بسیں بھر بھر کے آ رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ ایک کراؤڈ ہے 10,000 12,000 لوگوں کا، جس میں افغانی نسل لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہر دھرنے میں پہنچ جاتے ہیں. اچھا علی امین گنڈا پور نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ 75 کروڑ پہلے دھرنے پہ لگ چکے ہیں. اب یہ وہ 75 کروڑ تھے جو لوگوں کی فلاح و بہبود پر، اسکولوں پر، اسپتالوں پر، سڑکوں پر لگنے چاہیے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور پچھلی دفعہ جس دھرنے میں آئے تھے اور خود غائب ہو گئے تھے، ان سے ان کی اپنی پوزیشن بھی بہت کمپرومائز ہوئی ہے. پھر انہوں نے اپنے حق میں احتجاج کرایا اسمبلی کے اندر. 24 نومبر کو بھی ان کو اپنا حال واضح نظر آ رہا ہے کہ ہوگا ان کے ساتھ کیا. تو اس سے پہلے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے صدا آئے، کوئی ہاتھ بڑھائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں، ادھر سے کوئی نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ لوگوں کی خوش گمانی ہو سکتی ہے کہ وہ ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بڑا آسان طریقہ ہے. عمران خان 9 مئی کے واقعات پہ معذرت کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور اس کے بعد پبلکلی کہیں. پبلکلی وہ گالی دیتے ہیں، پبلکلی وہ ان کی پگڑیاں اچھال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر سب کچھ اچھا نہیں ہے تو سب کچھ اچھا نون لیگ میں بھی نہیں ہے. پنجاب میں ایک دھڑا بن رہا ہے. ایک طرف تو یہ خبریں آ رہی ہیں مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ایسی وزیر اعلیٰ کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی. دوسری طرف ایک دھڑا بن رہا ہے ناراض ارکان کا. یہ کیا چکر ہے؟ بالکل. اور دیکھیں یہ نون لیگ کے ساتھ کیا دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نون لیگ کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ جی آپ کچھ جو الیکٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو وزراء بنا دیتے ہیں، کچھ کو قلمدان مل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں. ایم پی ایز ایم این ایز کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب بجٹ آپ نے پاس کروانا ہو، جب کوئی اہم قانون سازی ہو. ادروائز ملاقات کا شرف بھی نہیں بخشتے. مطلب تو اس وجہ سے لوگوں میں تھوڑی پیدا ہوتی ہے کہ یار ہم کس چیز کے ایم پی ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کام کرواؤ، ہم کام نہیں کروا سکتے. اب وہاں پہ کلچر ایسا بن گیا پنجاب میں، سنا ہے کہ جی چیف منسٹر جو ہے وہ مانتی نہیں ہے کسی کے کہنے پہ، کوئی ایس ایچ او بدلا لیں یا کچھ کر دیں تو وہ کام بھی نہیں ہو رہا. اس وجہ سے کوئی 6-7 کے قریب، ہمارے عارف ملک صاحب کی بڑی اچھی سٹوری ہے، 6-7 کے قریب لوگوں نے مل کر ایک الگ سے گروپ بنا لی ہے. ان کو بلایا نہیں جاتا تھا تو وہ اپنا ایک الگ گروپ بنا رہے ہیں اور وہ اپنی مشاورت کرتے ہیں اور وہ اپنے انداز میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں بلایا جا رہا. گو کہ 6-7 کے گروپ سے کوئی فارورڈ بلاک بن بھی جائے تو ان کی اکثریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے مریم نواز کی. لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو سارے ایم پی ایز ہیں وہ خوش نہیں ہیں. اور میرے خیال میں پارٹیز کو اگر ڈیموکریسیز اپنی پارٹی کے اندر بھی لائیں اور جب حکومت میں آ جائیں تو کم از کم باقی جو عوام کے نمائندے ہیں اپنی پارٹی میں ان کی سنوائی ہونی چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے. لیکن اس میں باریک نقطہ ایک ہے جو عارف ملک صاحب کی سٹوری میں تھا. اس نے کہا یہ تو خیر ہوتا ہی ہے کہ آپ سب کو وزارتیں نہیں دے سکتے، لیکن وزارتیں جو ہیں پھر لوگ بعد میں مانگتے ہیں، جن کو نہیں ملتی وہ سمجھتے ہیں کہ وزارت ہمارا حق تھی، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پنجاب میں 18 وزیر ہیں، اس میں سے 6 وہ وزیر ہیں جو پہلے شہباز شریف صاحب کے دور میں وزیر رہتے رہے ہیں، اور وہ بن جاتا ہے جیسے ایک خاندانی گدی ہوتی ہے تو وزارت. 12 نئے چہرے آئے ہیں. اچھا یہ جو ڈسگرنٹل ایلیمنٹ ہیں، یہ جو ناراض ارکان ہیں، 7 افراد کے نام آئے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو شہباز شریف کے ساتھ وزیر ہوا کرتے تھے، جس میں رانا اقبال جو امپورٹنٹ پوسٹوں پہ ہوتے تھے. ضروری نہیں ہے رانا اقبال صاحب اسپیکر ہوا کرتے تھے. تو یوں لگتا ہے کہ خاندانی سیاست کی بھی کوئی ڈائمنشن پنجاب کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. صرف وہاں تک اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہمیں پوسٹیں نہیں ملی، لیکن اندر بھی کوئی کشمکش، کوئی زور بازو چل رہا ہے. اچھا شاید یہ بات بھی ہوگی.
اگلی خبر کی طرف آتے ہیں سر. وہ جو پی ٹی آئی کے احتجاج سے متعلق کی بہت زبردست خبر دی ہے عارف ملک صاحب نے لاہور سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی نے ٹارگٹ دیا تھا پنجاب کے ایم پیز نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ ٹارگٹ نہیں پورا کر سکتے, کہاں سے ہزاروں لوگ لے کے آئیں. بشرا بی بی نے کہا جی ہزاروں لوگ لے کے آئیں, ہر ایم پی اے جو ہے ان کی یا ایم این اے نہیں, بشرا بی بی تو سیاست نہیں کر تصویر نہ آئے تو یہ کیا ہے, یہ عبادت ہے. تو انہوں نے کہا جی صحافت انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بہت سختی ہے, انہوں نے کہا ہم پہ اتنا دباؤ ہے. وہاں پہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ایم پیز کا, ایم این ایز کا. اس واٹس ایپ گروپ میں نا ڈر کے مارے 2-3 دن سے کوئی بندے نے کوئی میسیج ہی نہیں کیا. سائیں سائیں کی آواز آ رہی ہے کہ بھائی اس میں جواب دینا پڑے گا, اس میں تصویریں بنا کے بھیجنی پڑیں گی کہ جی ہم ادھر پہنچیں. میں نے کہا بھائی لوگ کیوں ہمارے ساتھ چلیں گے. تو انہوں نے جناب ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکتے, ہم پہ بہت دباؤ ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ٹارگٹ پورا نہیں کیا تو آپ فارغ کر دیے جائیں گے پارٹی سے, اور اگر آپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا تب بھی آپ فارغ کر دیے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں تو کریں کیا. اچھا, اصل میں میرے خیال میں نا ڈیمانڈز بھی ان ریئلسٹک ہیں. اب پنجاب سے لوگ نہیں نکل رہے. انہوں نے کہا ہے چھوٹی سیٹ والا 5000 بندہ اور بڑی سیٹ والا 10,000 بندہ. اب اتنے بندے کوئی بھی نہیں ہوتے, اور ویسے بھی ذمہ داری لگتی ہے ایم پی اے ایم این ایز کی 1000, 500, 700, 2000, یہ 10,000, 5,000, اور بشرا بی بی خود اس کو مانیٹر کر رہی ہیں. اور اگر کوئی لے کے نہ آیا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. یعنی قربانیاں بھی وہ دیں, بندے بھی وہ لے کے آئیں, تھوڑے سے بندے کم ہو جائے, جوتے بھی وہ کھائیں, اور گرفتاریاں بھی وہ دیں, اور پارٹی سے باہر بھی ہو جائے. جس واٹس ایپ گروپ کا آپ نے ذکر کیا اس کے ایڈمن صاحب, خیر ان کا کیا ذکر کریں, اس میں ایک پی ٹی آئی کی ہے کا ممبر سائمہ کنول صاحبہ. انہوں نے کسی نے پوچھا کہ بھئی جب سے یہ کہا ہے کہ ٹارگٹ دے دیا تو کوئی بول ہی نہیں رہا گروپ میں. بولو تو صحیح. تو وہ بشرا بی بی کی طرف سے کوئی میسج آیا کہ یہ بالکل خاموش ہے گروپ, سناٹا کیوں ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ لوگ اصل میں بندے اکٹھے کر رہے ہیں, اس وجہ سے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ اتنے بندے نہیں اکٹھے ہو سکتے. اور دوسرا, آپ اپنے ورکرز کو, ممبرز کو, پارلیمان کے ارکان کو ویسے عزت نہ کریں اور ان کو ویسے ڈانٹتے ڈپٹتے رہیں کہ آپ بندے نہیں لائے, تو یہ بھی میرے خیال میں انفیئر ہے. لوگ سیاست میں آتے ہیں اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے, بندوں کے سر پڑوانے کے لیے نہیں آتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک بات ہے. تو میرے خیال ہے آج کا ایجنڈا تو مکمل ہو چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے PNews.pk.